الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی ابتدائی کچھ متعلقات ذکر ہوئے تھے کل اور پرسوں. آج انشاءاللہ مزید تفصیلات اور تفسیر کی قسمیں بیان کرنی ہیں، کیونکہ ہمارا سبق اصل قرآن کریم کی تفسیر ہے. تفسیر قرآن کریم کی تشریح و توضیح کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کی وضاحت، اس کی متانت، اس کے معانی، اس کے مفاہیم کو کھول کر بیان کرنے کو کہتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر کے 4 درجے اور مراتب ہیں. بسا اوقات ایک ایسا مرحلہ اور وقت آتا ہے جو سب سے عالی اور سب سے مضبوط تصور کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر ہی ایک آیت کی تفسیر فرما دیتے ہیں. اس کو تفسیر الآیت بالآیہ کہتے ہیں. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور جو تفسیر خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے مضبوط، اس سے عالی، اس سے جامع دوسری کوئی اور تفسیر نہیں ہو سکتی. اس کو تفسیر الآیت بالآیہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں بہت سے موقعوں پر متصلاً بیان کیا گیا القاریعۃ ما القاریعہ. قاریعہ آپ کو کیا معلوم، قاریعہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریعہ. اور اے اللہ کے رسول آپ کیا جانیں قاریعہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر آگے اس کی تشریح، تفصیل، توضیح بیان کی جاتی ہے. بسا اوقات کسی اور مسئلے کی تشریح اور مزید وضاحت کے ساتھ کی جاتی ہے
مثلا جیسے کہ اس آیت قرآنیہ میں بیان ہوا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اور نہیں لے کر آتے آپ کے پاس ایک مثال مگر آپ جئناک بالحق واحسن تفسیرا، آپ بہترین حق کے ساتھ ہم اس کی تفسیر لے کر آتے ہیں۔ ایک مسئلہ قرآن کریم میں بیان ہوا سورہ بقرہ کے اندر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت لے کر۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کی توضیح و تشریح خود کچھ رکوع بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت و بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتابیں اپنے ہاتھ سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی دنیا کما لیں۔ تو اللہ کی آیات کو، اللہ رب العزت کی طرف منسوب آیات کو مت بیچو، یہ تحریف قرآن کرنا، دین کی کمی بیشی کرنا، دین کے مفاہیم و مطالب کو تبدیل کرنا، دین کے بیان اور احکامات کو چھپانا، اور اس کے ذریعے دنیا کے فائدے اور مفادات حاصل کرنے والوں سے متعلق تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بہت سے مفسرین نے اس کا خاص اہتمام فرمایا کہ وہ تفسیر الآیت بالآیہ کو خاص تلاش کیا کرتے تھے۔ اس کو تفسیر بالماثور بھی کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور کے اندر اس کو جمع خاص فرمایا ہے کہ کون سی آیت کس آیت کی تشریح ہے اور کہاں اجمال آیا اور کہاں اس کی تفصیل آئی۔ دوسری تفسیر ہوتی ہے تفسیر الآیت بالحدیث الصحیح، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر منقول ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کی تشریح فرمایا کریں۔ لہٰذا روح المعانی میں بھی ہے، تفسیر ابن جریر طبری میں بھی ہے، جامع البیان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی اہم بات ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھتے تھے اور پھر ان کو سمجھتے تھے، اپنے علم میں اور عمل میں لاتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ یعنی جب تک قرآن کریم کی آیات ہم سیکھ نہ لیتے، اس کے معنی، مطالب، مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ نہ لیتے اور وہ عمل کرنے والے کوئی احکام ہوں تو ان پر ہم عمل پیرا نہ ہو جاتے، تب تک آگے نہیں چلتے تھے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی آیت ہمیں سمجھ میں آئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو آگے چل پڑے، یاد کر لیا پورا قرآن کریم، فرما دیا نہیں، 10 آیات کے بعد ہم رک جاتے تھے۔
اور ان کو یاد کر کے سمجھ کے حفظ جان بنا کر پھر آگے اور مزید سبق لیا کرتے تھے۔ 10 آیات بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں حفظ کا ایک بچہ آرام سے ایک دو رکوع حفظ کرتا ہے روزانہ، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں نہیں، 10 آیات کے بعد ہم رک جاتے، اس کو تسلی سے سمجھتے، اس کے مسائل معلوم کرتے، اس کی تفصیلات جانتے، اور پھر اس کے بعد ہم جرأت کرتے آگے بڑھنے کی۔ تو دوسری تفسیر جو احادیث صحیحہ پر مشتمل ہے، یہ تفسیر اکثر کتب تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی قائم فرمائی کتاب التفسیر، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی لکھ کے مختصر فرمائی، جامع ترمذی میں بھی، اور تقریباً اکثر کتب احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر اس کی منقول ہے۔ اور یہ اعلیٰ ترین تفسیر ہے، کیونکہ تفسیر الآیت بالآیت کالقبریت الاحمر ہے، بہت ہی کم ہے۔ اصل تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ پوری ہی قرآن کریم کی تفسیر ہے، تشریح ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع، لحظہ بلحظہ قرآن کریم سمجھاتے تھے۔ حسابا یسیرا قرآن کریم میں آتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کا معنی سمجھتی تھی کہ بس آسان حساب ہوگا، زیادہ سختی نہیں ہوگی۔ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، حساب یسیر کیسا ہوگا حضرت، حساب کتاب میں تھوڑی آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ من نوقش فقد عذب، اے عائشہ جس سے پوچھ گچھ ہو گئی وہ تو مارا گیا، وہ اس کا پھر بچنا مشکل ہے۔ جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، یہ کیوں کیا، یہ کتنا کیا، یہ کیسے کیا، سوال جواب کے بعد پھر بچنا بہت آسان نہیں ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اور فرمایا ذالک العرض، یہ بس سرسری جانچ پڑتال ہے، اور ویسے کہ جو آپ نیک اعمال لائے وہ قبول ہو گئے، اور جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے، چلو یہ ہے حساب یسیر۔ تو ایک لفظ ہے حساب یسیر جس کا معنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اور سمجھ رہی ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوسرا پہلو بتایا، اور جو جس جانب سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہی تھی، فرمایا نہیں عائشہ، یہ معنی نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح حساب کتاب ہو گیا اور پوچھا گیا تو پھر انسان بچے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام میں بھی جس طرح فقہاء کچھ صحابہ ہیں، اس طرح مشہور مفسرین کچھ صحابہ ہیں۔ یہ بھی دو طرح کی تفسیر فرماتے ہیں، ایک تفسیر معصور ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے وہ بیان فرماتے ہیں، اور ایک خود بھی مفسر ہیں، کیونکہ انہوں نے رسالت مآب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن کریم سیکھا، اور یہ تلمیذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
کسی سے نسبت ہونا بہت عالی ہوتا ہے۔ انبیاء دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، نبی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتا، اس لیے نبی کی ایک صفات میں سے ایک صفت ہے امی ہونا۔ یہ نبی کے لیے تو صفت ہے، باقی لوگوں کے لیے صفت نہیں ہے۔ امی بے پڑھا ہونا، کیونکہ اگر دنیا میں نبی کا کوئی استاذ ہوگا تو کل کو ممکن ہے کہ کوئی اس جانب انگلی اٹھا لے کہ اس نے تو فلاں سے پڑھا ہے، اور پھر ممکن ہے کہ ہدایت کا چشمہ تو نبی سے جاری ہو اور اس کا استاذ بات نہ مانے اور وہ استاذ سے دباؤ میں کہیں آ جائے۔ لہٰذا یہ تو دیکھنے میں بہت جگہ آیا کہ باپ نہ مانا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو اسلام کی کلمے کی دعوت دے رہے، یا ابتی اے بجان، یا ابتی اے بجان، قد جاءنی من الحق، میرے پاس حق آ گیا ہے، آپ مان جائے میری بات۔ باپ نہیں مان رہا، تو استاذ بھی روحانی والد کی طرح ہوتا ہے، کہیں مخالفت وہاں سے بھی نہ ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات الزام کا ڈر ہے کہ یہ علم کسبی ہے، حالانکہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، یعنی کما نہیں سکتا کوئی محنت سے، کوشش سے۔ قرآن کریم محنت اور کوشش سے اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا، حفظ ہو جاتا ہے، لیکن نبوت کسبی نہیں ہے۔ تو پھر ان کو علوم کہاں سے منتقل ہوتے ہیں؟ تو محدثین و مفسرین متفق ہیں کہ الانبیاء ہم تلاميذ الرحمن، انبیاء اللہ رب العزت سے براہ راست علم فیض حاصل کرتے ہیں۔ براہ راست وحی کی قسمیں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ وحی کیسے کیسے آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پھر دنیا سے نہیں بلکہ براہ راست عرش معلیٰ سے اللہ رب العزت کی جانب سے علوم منتقل کیے جاتے ہیں۔ اور پھر جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم حاصل کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا، ان صحابہ کا تو پھر کیا ہی کہنا۔ اور ان میں سے بھی 10 صحابہ کرام جو منتخب اعلیٰ ترین مفسر ہیں، مجتہد صحابہ الگ ہیں، ان میں سے بعض مفسر بھی ہیں، لیکن مشہور 10 مفسر صحابہ ہیں، جن میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں۔ یہ خلفائے راشدین ہر چیز میں آگے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں وہ 10 صحابہ جن کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنوائی، 10 صحابہ ہیں، بدریوں کو بھی سنوائی، ان میں یہ عشرہ مبشرہ میں بھی 4 خلفاء ہیں۔ فقہاء کرام کی جو لسٹ ہے صحابہ میں، یہ فقہاء تھے، ان میں بھی 4 خلفاء ہیں۔ اور اسی طرح جہاں مفسرین کرام کا مقام شروع ہوتا ہے کہ کون کون مفسر ہیں، تو یہاں پر بھی یہ حضرات سرتاج و سرخیل امت کے موجود ہیں۔ تو 4 خلفائے راشدین، پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 10 صحابہ کرام جو ہیں یہ بڑے مفسر کہلاتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر 10 صحابہ کرام، یہ اول اعلیٰ ترین مفسرین ہیں، اور دوسرے نمبر پر 10 صحابہ کرام اور ہیں، جن میں حضرت انس ہے، حضرت ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، جابر ہیں، عمر بن العاص ہیں، عائشہ ام المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ دوسرے نمبر پہ مفسرین کی فہرست میں ہیں۔
اور لیکن تفسیر کا خاص پیمانہ اور تفسیر کا خاص ڈھب اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کھول دیا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فضل ابن میمون نے روایت کیا ہے کہ سمعت مجاہدا یقول عرضت القرآن علی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 30 مرۃ، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 30 دفعہ قرآن کریم پڑھا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے چکے اور اپنے شیخ سے سب سے زیادہ التزام حضرت مجاہد کا رہا. تو اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ، امام نووی فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور دیگر سب حضرات نے جہاں امام مجاہد کی تفسیر آئی کہ بھئی یہ منقول ہے امام مجاہد کی سے، تو اس کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ان کی بات سب سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ انہوں نے طلب فیض اور کسب فیض سب سے زیادہ کیا اپنے شیخ سے، اور سب سے زیادہ ملازمت رہی اپنے شیخ سے. اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ. دیگر اور صحابہ کرام اور تابعین کی بھی ایک طویل فہرست ہے کہ کون کس سے روایت کرتا ہے اور کہاں سب سے زیادہ مضبوط ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کہاں ہے؟ سب سے مضبوط تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تفسیر ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب التفسیر کے اندر جو روایات ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح اور صحاح کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفاسیر منقول ہیں. یہ تفاسیر بہت مضبوط ہیں. اور ایک کتاب ہے تنویر المقیاس کے نام سے فی تفسیر ابن عباس. یہ محدثین کے ہاں، مفسرین کے ہاں تو قابل قبول ہے. محدثین فرماتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے. یہ بہت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت قوی سند سے متصل نہیں ہے. اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو انہوں نے نہیں بھی فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. بعض دفعہ قرآن کریم کے اندر ایسے مقامات بھی آئے کہ جہاں پر قرآن کریم نے بھی ایک تفسیر فرمائی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفسیر فرمائی. لیکن قرآن کریم کی تفسیر بظاہر کسی اور معنی میں ہے اور حدیث شریف کی تفسیر کسی اور معنی میں ہے. اس کو سمجھنا یہ بھی بڑے مفسرین کا کام ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. لفظ رباط ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے ایمان والو جم کے رہو اور جہاد کی تیاری کے اندر مصروف رہو. رباط جہاد کے لیے تیار رہنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت رباط کے کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رباط کی تشریح فرمائی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے جو انتظار ہے یہ رباط ہے. اب دونوں معنی الگ الگ ہیں. قرآن کریم کی جو تفسیر ہو رہی ہے اس سے معنی جہاد معلوم ہو رہا ہے، اور تفسیر کے اندر احادیث کی تشریح کے اندر رباط کا معنی کچھ اور معلوم ہو رہا ہے.
تو اس مسئلے کو اور اس بظاہر ٹکرانے والے مسئلے کی تشریح کی ہے علامہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو کہ شاگرد ہیں بہت خاص علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں شان و شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں بھی قرآن کریم کے جس مسئلے پر شیخ الاسلام اور ان کے شاگرد آئے ہیں اور گزرے ہیں، انہوں نے اس کی بہترین تفسیر کی ہے اور حق ادا کیا ہے ان مسائل کا۔ ہر مسئلے میں جہاں بھی علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر بھی ان کے شاگرد ہیں، بہترین تفسیر کی ہے۔ سوائے فرماتے تھے صابی کی تفسیر اور حنیف کی تفسیر میں ان دونوں الفاظ کی تفسیر کے علاوہ جس موقع پر بھی تفسیر کی ہے بہت اعلیٰ تفاسیر کی ہے حضرات نے۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو رباط آیا کہ جس میں فوج کی تیاری اور جہاد کے لیے چوکس رہنا اور دشمن سے ہر وقت نبرد آزما کے لیے تیار رہنا رباط ہے، اسی طرح جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا خیال ہوگا تو شیطانی وساوس اور گناہوں کے خیالات اور نفس کے بہکاوے سے بھی انسان اسی طرح چوکنا اور چوکس رہے گا۔ جیسے فوج دشمن سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار، ان کے حربے اور ان کی چالوں کے لیے تیار رہتی ہے، مستعد رہتی ہے، ایسے ہی جب نمازی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوگا ویسے ہی چوکس اور مستعد رہے گا، عبادت کی طرف متوجہ رہے گا، گناہوں سے بچنے والا رہے گا کہ میں نے ابھی نماز پڑھی اور ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو جس طرح وہاں چستی اور توجہ ہے اسی طرح یہاں پر بھی معنی چستی اور توجہ کا ہے، دونوں جانب باطل سے متوجہ رہنا، حق کی طرف متوجہ رہنا، چوکس رہنا جہاد میں بھی اور نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے بھی، یہ دونوں تفاسیر ہم معنی ہیں۔ تو بظاہر جو ٹکراؤ نظر آ رہا تھا اس کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے حضرت الشیخ استاذ المکرم حضرت شیخ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ جس سال 2014 میں حضرت نے تفسیر پڑھانے کی اجازت دی تو حکم فرمایا کہ روزانہ صبح ادھر آیا کرو، یہاں پڑھا کر خوب پڑھ کے جب جاؤ اور وہاں جا کر پھر پڑھانا۔ تو حضرت خاص شفقت فرماتے تھے، ہمارے لیے دائیں طرف ایک الگ سے جگہ بنتی تھی بیٹھنے کی۔ تفسیر کوئی میرا خیال ہے غالباً 15 دن گزر چکے ہوں گے۔ وہاں صبح 8 بجے سے شروع ہوتی تفسیر اور 11 بجے، 11:15 بجے، 11:30 بجے تک ختم ہو جاتی۔ ہم یہاں آ جاتے، 11:45 سے ہم تفسیر شروع کیا کرتے تھے، بیچ میں ظہر کی نماز کا وقفہ ہوتا، پھر باقی وقفے کے بعد ہو جاتی تفسیر۔ تو ایک دن درس کے درمیان درس چل رہا تھا، مفتی صاحب رحمہ اللہ کی تو بڑے تفصیلی دروس ہوتے تھے اور بہت دور سے دنیا آتی تھی، عام طور پہ 1500 سے 2000 کا مجمع ہوتا تھا۔ تو مفتی صاحب نے درس دیتے ایک دم میری طرف متوجہ ہوئے، ہاں بھئی تم تفسیر پڑھا رہے ہو، بتاؤ رباط کا کیا مسئلہ ہے، کیا مطلب ہے رباط کا؟ تو ہم تو حضرت سے پڑھ چکے ہوئے تھے اور یہ بظاہر بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ قرآن کریم میں رباط کی تشریح کچھ اور ہے، حدیث میں رباط کی تشریح کچھ اور ہے، اور ان دونوں کی تطبیق وہ کچھ اور ہے۔
ایک دم جو ہے وہ پورے مجمع کے سامنے مجھ سے سوال کیا. میں نے کہا کہ تفسیر کبیر کے اندر ہے. کہا تفسیر کبیر میں نہیں ہے. یہاں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا نام ذہن سے نکل گیا. پھر میں نے مسئلہ بتایا. کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ تفسیر ابن کثیر نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الحمدللہ وقت پر جواب دیا. بہت سے ایسے موقع آئے کہ حضرت نے بڑے مجمع میں ایک دم سوال کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تفسیر جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر الآیت بالآیت ہے، اور دوسری تفسیر الآیت بالاحادیث الصحیحہ ہے، یا تفسیر الماثور یا تفسیر بالحدیث بھی اس کو کہتے ہیں. اس کا خاص اہتمام فرمایا ہے، اس چیز کو جمع فرمایا ہے جامع البیان میں علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس میں خاص تفسیر بیان کی ہے تفسیر الآیت بالآیہ. اور تفسیر الآیت بالاحادیث الصحیحہ بس. اور وہ روایات لائے ہیں مختلف طرق سے. اور اس جامع البیان کا خلاصہ اور اس جامع البیان کا جو اختصار کیا ہے اور جو سند اور تفصیلات کی باتیں عوام الناس سے اور باقی لوگوں کے لیے ضروری نہیں تھی، ان کو ہٹا کر اختصار کر کے جو اس کا لب لباب پیش کیا ہے، وہ عماد الدین، ان کا نام ہے محمود عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں. تفسیر ابن کثیر دراصل خلاصہ ہے جامع البیان کا، اور تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ، بڑی توضیح کے ساتھ، بڑے سلج صدر کے ساتھ اس مسئلے کو اور ان احادیث کو بیان کیا ہے. ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی تفسیر ابن کثیر ملتی ہے، لیکن عموماً جو ترجمہ ہے یہ ایک جوناگڑھی صاحب تھے ان کا ہے. اور جوناگڑھی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل